ایک شخص کی ماں سخت بیمار موت کے بچھونے پر پڑی تھی۔ اس کے باوجود نالائق بیٹے نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی اور بیچاری کو تنہا چھوڑ دیا، اور وہ غریب اسی حالت تنہائی میں انتقال کر گئی۔ وقت گزرتا گیا، 30 سال بعد اس نالائق بیٹے کو دست لگ گئے اور نہایت کمزور ہو گیا۔ ہاتھوں کا کیا یوں آڑے آیا کہ رو رو کر کہتا سنا گیا، میرے 3 بیٹے ہیں مگر میری بالکل پرواہ نہیں کرتے۔ میں کئی روز سے بیمار پڑا ہوں مگر ایک بار بھی ملنے نہیں آئے۔ آخر کار وہ اپنی ماں کی طرح رات کو اکیلا مر گیا۔ صبح محلے والوں نے دیکھا کہ اکیلی لاش پر چیونٹیاں اکٹھی ہو چکی تھیں اور اس کو کاٹ رہی تھیں۔ یہ حقیقت ہے کہ ماں باپ کو ستانے والا دنیا میں بھی سزا پاتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سب گناہوں کی سزا اللہ پاک چاہے تو قیامت کے لیے اٹھا رکھتا ہے، مگر ماں باپ کی نافرمانی کی سزا جیتے جی پاتا ہے۔ واقعی وہ شخص بڑا خوش نصیب ہے جو ماں باپ کو خوش رکھتا ہے، جو بد نصیب ماں باپ کو ناراض کرتا ہے اس کے لیے بربادی ہے۔ اللہ پاک پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 تا 25 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے ہوں اف نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا، اور ان سے تعظیم کی بات کہنا، اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھا نرم دلی سے اور عرض کی، اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے مجھے چھٹپن میں پالا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے اور خصوصاً ان کے بڑھاپے میں زیادہ خدمت کی تاکید فرمائی ہے۔ یقیناً ماں باپ کا بڑھاپا انسان کو امتحان میں ڈال دیتا ہے۔ بسا اوقات سخت بڑھاپے میں اکثر بستر ہی پر بول و براز یعنی گندگی کی ترکیب ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے عموماً اولاد بیزار ہو جاتی ہیں، مگر یاد رکھیے ایسی حالت میں بھی ماں باپ کی خدمت لازمی ہے۔ بچپن میں ماں بھی تو بچے کی گندگی برداشت کرتی ہے، بڑھاپے اور بیماریوں کے باعث ماں باپ کے اندر خواہ کتنا ہی چڑچڑاپن آ جائے، سٹھیا جائیں، بلا وجہ لڑیں، چاہے کتنا ہی جھڑکیں اور پریشان کریں، صبر صبر اور صبر ہی کرنا اور ان کی تعظیم بجا لانا ضروری ہے۔ ان سے بدتمیزی کرنا، ان کو جھاڑنا وغیرہ درکنار، ان کے آگے اف تک نہیں کرنا، ورنہ بازی ہاتھ سے نکل سکتی اور دونوں جہانوں کی تباہی مقدر بن سکتی ہے کہ والدین کا دل دکھانے والا اس دنیا میں ذلیل و خوار ہوتا ہے اور آخرت میں بھی عذاب نار کا حقدار ہے۔